بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لاقصد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، پچھلے 2 ہفتوں سے آپ سبھی حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے جلیل القدر پیغمبر ابو الانبیاء ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے، یہاں تک کہ ایک سورت ہی قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کے نام سے نازل فرمایا ہے، اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ان کا تعارف کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک مقتدی تھے، لوگوں کے امام تھے، لوگوں کے سردار تھے، اللہ کے حکم پر جھک جانے والے تھے، ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرنے والے تھے، اور یکسو ہو کر تمام دنیا و ما فیہا سے الگ تھلگ ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، شاکر لانعمہ، اور اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے۔ یہ ان کا تعریف، ان کا تعارف اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ ایسی بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے کارناموں کو ذکر فرمایا ہے، جن میں سے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ پچھلے ہفتوں میں آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ پیچھے آپ نے سنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود اور اس کے وزراء کے مشورے سے ایک بہت بڑی آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے وہ آگ جس کو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے روشن کیا گیا تھا، وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور امن کا ذریعہ بن گئی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا، یہاں تک کہ جب ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک اسی آگ میں رہے، 40 دن کے بعد جب اس آگ کے اندر اس کی شدت میں کمی ہوئی اور وہ آگ دھیرے دھیرے کر کے بجھنے لگی، تو نمرود دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ دیکھیں ابراہیم جل کر خاک ہو گئے ہیں یا نہیں، لیکن اس کی حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بڑے ہی آرام اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آگ جو ہے وہ جل کے ختم ہو چکی ہے۔ پھر اس کا ابراہیم علیہ السلام کو باہر بلانا اور ابراہیم علیہ السلام سے بات چیت کرنا، وہ ساری تفصیلات پچھلے ہفتے میں آئی تھی آپ کے سامنے۔ آپ کے سامنے اس بات کا بھی ذکر آیا تھا کہ جب لوگوں کو پتہ
لوگوں کو معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کتنی بڑی آگ میں زندہ بچ گئے ہیں اور آگ نے آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا ہے، تو لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور انہوں نے یقین کر لیا کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام جس خدا کی طرف بلاتے ہیں واقعی بہت زیادہ طاقت والا ہے، پاور والا ہے، کہ جس کا حکم آگ کے اوپر بھی چلتا ہے اور آگ بھی ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ اس سے کافی سارے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ جب نمرود نے یہ معاملہ دیکھا کہ معاملہ حالات میرے خلاف جا رہے ہیں اور لوگ ابراہیم پر اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، ایمان لاتے جا رہے ہیں، تو اس نے مجمع کو وہاں سے بھگا دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنے محل میں لے کر چلا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس کے محل میں گئے تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے بات چیت شروع کی اور کہنے لگا کہ ابراہیم، تم کس دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، کس رب کی عبادت کی لوگوں کو دعوت دیتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو نمرود، وجود سے عدم میں جانا اور عدم سے وجود میں آنا یہ ہم اور آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، سب لوگوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایک دن ہم دنیا میں نہیں تھے، آج موجود ہیں، کل نہیں ہوں گے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ فرمایا میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، تیرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ دن کا آنا، سورج کا جانا، لوگوں کو زندگی دینا، موت دینا، جس ذات کا کام ہے اسی ذات کو میں اپنا رب مانتا ہوں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہی میرا رب ہے۔ نمرود نے کہا اتنی سی بات ہے، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اگر زندہ کرنا اور موت دینا معبود ہونے کی علامت ہے، رب ہونے کی نشانی ہے، تو یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا دیکھو میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ اس نے دو قیدیوں کو بلوایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا معصوم تھا، بے قصور تھا۔ جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی اس کو بری کر دیا، جیل سے آزاد کر دیا، اور جو بیچارہ بے قصور معصوم تھا اس کو قتل کروا دیا اور اس کا لاشا زمین پر تڑپنے لگا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، موت دے سکتا ہوں، کیونکہ جس کو موت ہونے والی تھی اس کو میں نے آزاد کر دیا ہے اور جو معصوم بے قصور تھا اس کو میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ موت اور حیات کا فلسفہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ قتل کر دینے کو موت دینا سمجھتا ہے اور چھوڑ دینے کو زندگی دینا سمجھتا ہے۔ حالانکہ زندگی دینے کا مطلب یہ کہ جو چیز موجود نہیں تھی اس کو لا کر موجود کر دیا جائے۔ آپ نے جس کو مارا ہے وہ تو قتل ہے، جرم ہے، اس کو موت دینا نہیں کہتے ہیں، یا زندہ چھوڑنا اس کو نہیں کہتے ہیں جو آپ نے کیا ہے، بلکہ جو موجود نہیں تھا اس کو دنیا میں لا کر موجود کر دینا یہ زندگی دینا ہے۔ اور بغیر کسی سبب کے، بغیر کوئی آلہ استعمال کیے انسان کو اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف منتقل کر دینا یہ موت دینا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ زندگی اور موت کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے، قتل کر دینے کو موت اور آزاد کر دینے کو زندگی سمجھ رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال بدل دیا اور فرمایا کہ اللہ میرا رب وہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ یعنی اگر تو خدا ہے، تو معبود ہے، تو الہ ہے، تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو ایسا کر میرا اللہ روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا ایک بار مغرب سے نکال کر دکھا۔ اگر تو ایسا کر دیتا ہے میں سمجھ جاؤں گا کہ تو بھی خدا ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، نمرود حیران رہ گیا، کیونکہ اس کو جہاں معلوم تھا کہ اس پر تو میرا بس چلتا نہیں ہے، سورج کہاں میرے حکم سے نکلتا ہے اور کہاں میرے حکم سے ڈوبتا ہے۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں لوگوں کو الو بنانے کے لیے میں نے کام کیا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا ٹھیک ہے
آپ کے رب کے لیے میں نے 4000 گائیں ذبح کرنے کا حکم دے دیا ہے، وہ ذبح کر دی جائیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم کو ایمان قبول کرنا پڑے گا۔ اگر ایمان قبول کرو گے تو تمہارا یہ نذرانہ قبول ہوگا، تمہاری یہ قربانی قبول ہوگی، اور اگر ایمان قبول نہیں کرتے تو یہ نذرانہ بھی قبول نہیں ہے۔ لیکن نمرود کہنے لگا کہ میری حکومت چلی جائے گی، میری سلطنت چلی جائے گی، اور میرا جو لوگوں میں زور ہے، دبدبہ ہے، رعب ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال وہ بہانے کر کے ہٹ گیا اور اسلام قبول نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کر چلے آئے، بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک حیرت انگیز واقعے کا، معاملے کا مطالبہ کر دیا، اور وہ ہے حیات بعد الممات کا مشاہدہ۔ کہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یبعثکم، جگہ جگہ ثم یعیدکم فیہ مرۃ اخری۔ قرآن مجید میں آپ تلاش کریں گے تو سینکڑوں آیتیں ایسی مل جائیں گی جس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر آیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر دیا کہ اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے کیا؟ تمہیں اطمینان نہیں ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ کیا تمہیں اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ اللہ ایمان کیوں نہیں ہے؟ ایمان تو ہے ہی ہے، میں نے تو مشاہدہ ہی کیا آپ کی قدرت کا، آپ کی طاقت کا، کہ اتنی بڑی آگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی، اور نمرود جو کئی لاکھ لشکروں کا مالک ہے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ ساری قوم بت پرست ہے، اور ایسی بت پرست قوم میں آپ نے میری حفاظت کی ہے، ساری چیزیں میں نے دیکھی، مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ مجھے آپ کی ذات پر یقین کیوں نہیں ہے؟ یقین ہے لیکن میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اس چیز کو عملی طور پر اس کا نمونہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم جاؤ 4 پرندوں کو لے لو، اور ان پرندوں کو اپنے سے خوب ہلا لو کہ جب بھی تم بلاؤ آ جائیں، جب بھی تم کہو چلے جاؤ چلے جائیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ 4 پرندے جن میں سے ایک مرغابی، مور، کبوتر اور مرغ، یہ 4 پرندے ابراہیم علیہ السلام نے لیے اور ان کو اپنے سے خوب ہلا لیا، اپنے سے خوب مانوس کر لیا، اپنے قریب کر لیا۔ پھر اللہ نے حکم فرمایا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ اب ایسا کیجئے کہ ان کو ذبح کیجئے اور ان کو پروں کے سمیت، پنجوں کے سمیت ان کا قیمہ بنائیے، اور قیمہ بنانے کے بعد ان کو آپس میں مکس کر دیجئے، اچھی طرح ملا دیجئے۔ پھر اس کا تھوڑا سا حصہ ایک پہاڑ پر رکھ دیجئے، تھوڑا سا حصہ دوسرے پہاڑ پر رکھ دیجئے، ایسے ہی 4 پہاڑوں پر وہ حصے، وہ قیمے اٹھا کر رکھ دیجئے۔ پھر آپ نام لے لے کر بلائیے، وہ سارے کے سارے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور جب 4 پہاڑوں کے اوپر ان کے گوشت کو، قیمے کو اٹھا کر رکھ دیا، اب ابراہیم علیہ السلام نے مور کا نام لے کر بلایا۔ اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے پر اڑ رہا ہے، وہاں سے گوشت اڑ رہا ہے، وہاں سے پنجے اڑ رہے ہیں، اور یہاں سے ہڈیاں اڑ رہی ہیں، فضا میں آ کر بلند ہو رہی ہیں، اور آ کر کے ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں، ہڈیاں جڑ رہی، گوشت چڑھ رہا ہے، پر جڑ رہے ہیں، اور اس کے اندر جان واپس آ کر کے واپس ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، چلے ہوئے آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ایسے ہی بلایا، اور 4 کے 4 پرندے اسی طرح اڑتے ہوئے چلے آئے۔ یہ واقعی اپنے طور پر، اپنے آپ میں ایک بہت ہی حیرت انگیز واقعہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا مشاہدہ کروایا کہ اسی طرح میں کل قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا، جیسے آج ان پرندوں کو میں نے جوڑ کر دکھایا ہے، اور ان کی ہڈیاں، ان کے گوشت، ان کی کھالوں کو، ان کے پروں کو، ان کے پنجوں کو ہم نے ان کی جگہ پر لگا کر دکھایا ہے، جبکہ ان کا قیمہ بنایا جا چکا تھا۔ اسی طرح ہم دوبارہ مردوں کو زندہ کریں گے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ
نمرود بھی خاموش ہو چکا ہے، نمرود بھی اب ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہو چکا تھا کہ ابراہیم کے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت کام کر رہی ہے، ابراہیم کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، لہذا ابراہیم کو چھیڑنا اپنی ہی ذلت اٹھانا ہے، اپنے لیے ہی مصیبت مول لینا ہے، اس لیے نمرود تو خاموش ہو گیا، لیکن چونکہ اس قوم کے دل میں بت پرستی گھس چکی تھی، اس لیے نمرود کے خاموش ہونے کے باوجود اور اتنی بڑی دلیل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود، اتنی بڑی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے باوجود، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بادشاہ بھی ایمان لے آتا، ساری قوم ایمان لے آتی، کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی قدرت نے کیسے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی ہے، پھر بھی وہ لوگ ایمان بہت کم لوگ لائے، بہت تھوڑی تعداد میں ایمان لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ اب اس بستی کے اوپر عذاب کے آثار نظر آ رہے ہیں اور اس بستی سے ہمیں چلنا چاہیے، چنانچہ اللہ کا دستور یہی ہے، اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ جس بستی سے اس کے پیغمبر نکل جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں، وہاں پر عذاب نمودار ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو فرمایا کہ دیکھو بابل کے حالات مجھے کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہے، میں یہاں سے نکلنے والا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ آزر بھی تیار ہو گیا اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ناقور، ان کی بیوی اور حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور دیگر چند مسلمان راتوں رات بابل سے نکل گئے، اور بابل سے نکل کر چلتے چلتے وہاں سے 300 میل کے فاصلے پر ایک شہر آباد تھا جس کو حران کہا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں چلے گئے۔ حران وہ شہر ہے کہ مورخین فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو طوفان کو جب ختم کیا گیا، جب طوفان کا پانی ختم ہوا تو سب سے پہلے جو شہر آباد کیا گیا تھا وہ حران تھا، جو کہ ایک طرح سے عراق، شام اور روم کے بارڈر پہ پڑتا ہے، جو بابل سے تقریباً 300 میل کے فاصلے پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ادھر نکل گئے۔ جب صبح ہوئی تو فرشتہ نمرود کے پاس انسانی شکل میں آیا اور اتمام حجت کے طور پر، حجت کو تام کرنے کے لیے نمرود کو 3 مرتبہ ایمان کی دعوت دی کہ تم ایمان لے آؤ۔ نمرود نے انکار کیا، پھر کہا فرشتے نے ایمان لے آؤ، پھر نمرود نے انکار کیا۔ جب 3 مرتبہ نمرود نے انکار کر دیا اور حجت پوری ہو گئی تو فرشتے نے کہا، جو کہ انسانی شکل میں آیا تھا، اس نے کہا کہ تم اپنی فوج لے کر کے آؤ، میں اپنی فوج لے کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ نمرود اپنے لشکروں کو نکلنے کا میدان میں حکم دے دیا۔ کئی لاکھ کی تعداد، بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 10 لاکھ کے قریب کا لشکر نمرود میدان میں لے کر کے آ گیا کہ مقابلہ کرنا ہے اس لشکر کا، جس آدمی نے لشکر لانے کی دھمکی دی ہے، اس نے سمجھا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی فوج آئے گی، لوگوں کا لشکر آئے گا۔ اس نے کیا دیکھا، اچانک مچھروں کا جھنڈ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے تو معمولی چیزوں سے کام لیا ہے، اور معمولی چیزوں سے بڑی بڑی قوتوں کو تہس نہس کر کے دکھایا ہے۔ پانی سے فرعون کو مارا، اس کے لشکر کو ڈبویا، اور نمرود کو، اس کے لشکر کو مچھروں سے مارا۔ کہیں خانہ کعبہ کی حفاظت کی تو ابابیل سے کی، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ تعالیٰ نے ابرار کے 60,000 لشکر کا قیمہ بنا کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے۔ جب نبی کی حفاظت کی بات آئی تو اللہ نے مکڑی کے جالے سے کام لے لیا۔ وہ مکڑی کا جالا جو سب سے کمزور حفاظت گاہ ہوتا ہے، جو سب سے کمزور پناہ گاہ ہوتی ہے، اس جالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مکے کے کافروں سے حفاظت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کے رب کے لشکر کو صرف وہی جانتا ہے وہ کب کون سا لشکر بھیجے۔ کہتے ہیں مکھیوں کے برابر موٹے موٹے مچھر اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اب مچھروں نے آ کر نمرود کے لشکر کو نوچنا شروع کیا، کاٹنا شروع کیا۔ اتنی تعداد میں مچھر آئے، کہتے ہیں کہ فضا کو انہوں نے ڈھانپ لیا، سورج کی روشنی زمین پر نہیں آ رہی۔ جیسے بادل کے آنے کے وقت سورج غائب ہو جاتا ہے، سورج کی روشنی زمین پر نہیں آتی ہے، بارش کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی نہیں آتی ہے، ایسی اتنی تعداد میں لشکر آئے کہ فضا کو انہوں نے ڈھانپ دیا اور سورج کی روشنی زمین پر پہنچنا بند ہو گئی۔ اب
اب نمرود کا لشکر کیا کرتا؟ تلوار چلائے کہ تیر چلائے کہ نیزے چلائے، کس کو مارے گا؟ آپ فضا میں چلاتے ہو، مچھروں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مچھروں کو لگے گا ہی نہیں۔ بہت کوشش کیا، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، گھروں میں چھپ رہے ہیں، سب طرف جا رہے ہیں، لیکن اس مچھر ہے کہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ مورخین فرماتے ہیں وہ صبح کا وقت تھا جب نمرود کئی لاکھ کا لشکر لے کر میدان میں آیا تھا، اور وہی دن شام کا وقت تھا کہ شام کے وقت یہ منظر تھا کہ راستوں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، گھروں میں، چھتوں پر، الگ الگ مقامات پر صرف انسانوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ ان مچھروں نے لشکر کو نوچ کے کھا لیا، ان کے گوشت کو ختم کر دیا، صرف ڈھانچہ جو انسان کا ہوتا ہے ہڈیوں کا وہ باقی رہا، اور پورا کا پورا لشکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح صاف کر دیا۔ اللہ نے دکھایا کہ اگر وہ چاہے تو اتنے بڑے لشکر کو، اتنے بڑے بادشاہ کے لشکر جو پوری دنیا کا حاکم تھا، جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 4 لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ان میں سے ایک بندہ نمرود بھی تھا، اس کے اتنے بڑے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں مچھروں سے صاف کر دیا، مچھروں نے کھا کر ان کو ختم کر دیا، سوائے نمرود کے۔ نمرود کی ناک میں ایک مچھر گھس گیا اور اس کے دماغ کو کھانا شروع کیا، اس کو موت نہیں آئی، سارا لشکر مر گیا، لیکن نمرود کی ذلت اور نمرود کا عذاب ابھی ختم نہیں ہوا تھا دنیا میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا۔ اب وہ کیا کرتا تھا؟ وہ مچھر اس کے دماغ کو کھاتا تھا، اور جب دماغ کو کھانا شروع کرتا تو یہ تڑپنا شروع کرتا، بے چین ہوتا، تو اپنے سر پر جوتے لگواتا، جب جوتوں کی چوٹ سر پر لگتی تو وہ مچھر کھانا بند کر دیتا، جیسے جوتے پڑنا ختم ہو جاتے مچھر پھر اپنا کام شروع کر دیتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو 300 سال باقی رکھا، 300 سال تک وہ مچھر اس کے دماغ میں گھسا رہا، اس کے دماغ کو کھاتا رہا، اور 300 سال تک نمرود اسی طرح تڑپتا رہا، جس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، اور جو حکومت اور طاقت کے نشے میں آ کر یہ کہتا تھا کہ میں اس کائنات کا خدا ہوں، میں اس کائنات کا رب ہوں، میں لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مچھر سے ذلیل و رسوا کرایا۔ بلاسل 300 سال کے بعد نمرود ذلت اور خواری کی موت مرا۔ اس طرح اس قوم کا اور نمرود کے اس حکومت کا خاتمہ ہوا۔ جو اس نے خواب دیکھا تھا، جو میں نے پہلے ہفتے میں آپ کے سامنے بتایا تھا کہ نمرود نے خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر منجموں نے، نجومیوں نے یہ بتائی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا، اور وہ بچہ کوئی اور نہیں، ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ یہاں سے ہجرت کر کے جا چکے ہیں، حران میں وہاں پر جا کر انہوں نے اپنے لیے گھر بنایا ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ایک عبادت گاہ بھی بنائی ہے جس میں ایمان والے عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن آزر وہاں بھی باز نہیں آیا۔ آزر جو ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، جو بابل میں رہ کر بت بناتا تھا، تو حران کے جو لوگ تھے وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے، تو اس نے وہاں پر ان کو ستاروں کے دیوی دیوتاؤں کے بت بنا کر دینا شروع کیے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے اور اس کو بتاتے رہے کہ تم اتنا سب کچھ دیکھ چکے ہو، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کر چکے ہو، پھر بھی باز نہیں آ رہے ہو، لیکن آزر باز نہیں آیا، اگرچہ بڈھا ہو چکا تھا۔ تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آزر کو ابراہیم علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا کہ تو لوگوں کو بت بنا کر دیتا ہے، میں تجھے اور تیری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ چونکہ وہ قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی، اس لیے وہ اب ابراہیم علیہ السلام کو ستاروں کی عبادت کی دعوت دینے لگے کہ آپ ستاروں کی پوجا شروع کر دیجئے، یہ دیکھو یہ ستارہ یہ کام دیتا ہے، وہ ستارہ وہ کام دیتا ہے، وہ ستارہ فلا کام دیتا ہے، یہ دیکھو یہ مریخ ہے، یہ مشتری ہے، یہ زحل ہے، یہ زہرہ ہے، یہ ہمیں راستے دکھاتے ہیں، یہ ہمارے رات میں کام آتے ہیں، یہ دیکھو ہمارا چاند دیوتا ہے جو ہمیں رات کو روشنی دیتا ہے اور ہمارے پھلوں کے اندر رس بھرتا ہے، ہمارے پھلوں کے اندر ذائقے پیدا کرتا ہے، اور یہ دیکھو یہ سورج دیوتا ہے جو سب سے بڑا دیوتا ہے، وہ ہمارے پھلوں کو پکاتا ہے اور ہم اسی کے سائے میں جیتے ہیں، اگر یہ سورج نہ ہوتا تو ہم زندگی کیسے گزارتے؟ گویا کہ انہوں نے الگ الگ خدا بنا رکھے تھے، سورج بھی دیوتا تھا، چاند بھی دیوتا تھا، ستارے بھی دیوتا تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیوقوفو،
ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اس ذات کی طرف جاؤ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جس نے سورج کو روشنی دی ہے، جس نے چاند کو روشنی دی ہے، جس نے ستاروں کے اندر چمک پیدا کی ہے، اس رب کی عبادت کرو۔ لیکن وہ قوم تھی کہ نہیں، ہم نے انہی کو پوجا کرتے ہوئے پایا ہے اور ہم انہی کی پوجا پر جمے رہیں گے۔ سیم اسی طرح کے حالات جو بابل میں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم سارے بڑے بڑے لوگ اور سردار اور پڑھے لکھے لوگ جمع ہو جاؤ، میں تم کو تمہارے مذہب کے بطلان کو دکھاؤں گا کہ تمہارا مذہب کیسے غلط اور باطل ہے۔ چنانچہ شام کا وقت ہوا، زہرہ ستارہ طلوع ہوا جو آسمان میں سب سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس ستارے کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ تم اس ستارے کو کہتے ہو کہ یہ تمہارا خدا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمارا بھی خدا اور تمہارا بھی خدا ہے۔ ساتویں پارے میں اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے۔ فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم کہتے ہو یہ میرا خدا ہے، میں اس کو خدا نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ ٹھہرو ذرا، ابھی دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین۔ اب جیسے چاند نکلنے لگا وہ زہرہ ستارہ کمزور ہو گیا اور دھیرے دھیرے وہ غائب ہو گیا، یہاں تک کہ منظر سے ہی غائب ہو گیا چاند کی روشنی کی وجہ سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ بتاؤ تمہارے خدا کو کیا ہوا؟ اگر یہ تمہارا خدا تھا تو اس کو خود قرار نہیں ہے، یہ خود ٹھہر نہیں سکتا ہے، یہ خود چاند کے آگے چھپ گیا ہے، اس لیے یہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا انی لا احب العافلین، میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں ایسے لوگوں کو، ایسی چیزوں کو خدا نہیں سمجھتا جو خود چھپ جاتی ہے، جو دوسروں کے آگے مغلوب ہو جاتی ہے۔ جب چاند روشن ہوا تو لوگوں نے کہا دیکھو یہ چاند اس سے بڑا ہے، یہ چاند تمہارا خدا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، فرمایا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے؟ اب قوم سے بحث چل رہی ہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں پوری رات گزر گئی، ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ چاند تمہارا خدا نہیں ہو سکتا، یہ چاند تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ سورج کے نکلنے کا وقت آ گیا اور چاند غائب ہو گیا۔ جب چاند غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہارے خدا کو اب کیا ہوا؟ اگر یہ تمہارا خدا ہے تو جب تک یہ طلوع نہیں ہوا تھا تب تک تمہارا خدا کون تھا؟ اور جب یہ سورج کے آگے چھپ گیا ہے تو اب بتاؤ یہ تمہارے خدا کو کیا ہو گیا؟ یہ خود بیچارہ اتنا مجبور ہے کہ دوسروں کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے، دوسروں کی روشنی کے سامنے چھپ جاتا ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلاخر وہ جب سورج نکلا ہے تو کہنے لگے سورج تمہارا خدا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا یہ میرا خدا ہے، چونکہ یہ بڑا بھی ہے تھوڑا اور اس کے اندر روشنی بھی زیادہ ہے، لیکن میں تم سب لوگوں کو گمراہ سمجھتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ جب شام کا وقت آیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو دعوت دی، بلایا اور کہا آؤ تمہارے خدا کی میں حقیقت دکھاتا ہوں۔ شام کا وقت آیا، سورج غروب ہو گیا اور غائب ہو گیا، سورج چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہارے خدا کو اب کیا ہوگا؟ تمہارا خدا کہاں چلا گیا؟ اگر یہ سورج تمہارا خدا تھا تو اس کو موجود رہنا چاہیے، اب تمہارا خدا کون ہے؟ فرمایا فلما هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ فرمایا میں تمہاری ان تمام چیزوں سے برات ظاہر کرتا ہوں جن چیزوں کو تم میرے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنے آپ کو اس رب کی عبادت کے لیے وقف کر دیا ہے، الذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے، اور اس سورج کو بھی پیدا کیا ہے، چاند کو بھی پیدا کیا ہے، ستاروں کو بھی پیدا کیا ہے۔ میں اس رب کو جو ہے اپنا رب معبود سمجھتا ہوں، اور میں تمہارے چاند، سورج اور ستاروں کو میں خدا نہیں سمجھتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بڑی شدت کے ساتھ ان کے خداؤں کا انکار کیا تو وہ لوگ لڑنے پر آ گئے، ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگے۔ وحاجہ قوم قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، اللہ نے مجھے رہنمائی دکھائی ہے، اور میرا رب ہر چیز کے علم کو ڈھانپے ہوئے ہے، اور میں تمہارے ان خداؤں سے ڈرتا ورتا نہیں۔ لا خاف ما تشركون به، تم کہتے ہو تمہارے خدا ہمیں ہلاک کر دیں گے، ہمیں برباد کر دیں گے، ہمیں تباہ کر دیں گے، جاؤ اپنے خداؤں سے کہہ دو جو کرنا ہے کر لیں، میں تمہارے خداؤں سے ڈرتا نہیں ہوں۔ فرمایا ولا خاف ما تشركون به الا ان شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تقریباً 25 سال تک رہے، 25 سال تک ان لوگوں کو یہی سمجھاتے رہے،
لیکن ان لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پھر ملک شام، جو اس زمانے میں فلسطین وغیرہ ایک ہی ملک تھا، اس وہاں ہجرت کر گئے اور فلسطین میں جا کے قیام کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو اپنے بھائی کو بھی دعوت دی، لیکن بھائی جانے کو تیار نہیں ہوا، اور آزر جو ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا وہ وہی حران میں انتقال کر گیا، بت پرستی کے عالم میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دیکھیں گے تو بڑا ہی حیران اور پریشان ہوگا اور بڑی ذلت اور خواری میں مبتلا ہوگا، اور قرآن کہتا ہے وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے اپنے والد کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استغفار کیا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے معافی مانگی ہے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو جائے گا قیامت کے دن کہ اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم علیہ السلام اس سے برات ظاہر کر دیں گے۔ واقعہ یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جب والد ابراہیم کو دیکھے گا اور میدان محشر کا وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا تو ان کا والد کہنے لگے گا کہ بیٹا میں نے تیری بات تو نہیں مانی تھی، میں نے تیری دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، اب تو جو بھی کہے گا میں تیری دعوت کو قبول کروں گا، میں تیری بات کو مانوں گا، میں تیری ہر آواز پر لبیک کہوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ کہ آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ مجھے رسوا نہیں کریں گے، اگر میرے باپ کو میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس سے بڑی میری لیے رسوائی اور کیا بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے جنت کو کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے، کیونکہ آپ کا باپ کافر تھا اس لیے یہ جنت نہیں جا سکتا ہے۔ سوچئے ذرا، ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے باپ کے لیے جنت مانگ رہا ہے، لیکن باپ بغیر ایمان کی دنیا سے گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے جنت کو کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا اللہ کے یہاں کوئی رشتہ داری نہیں چلتی ہے، کون کس کا باپ ہے، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا چچا ہے اور کون کس کی بیوی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر پرواہ ہے تو صرف اس چیز کی کہ کون ایمان کے ساتھ آیا ہے، کون بغیر ایمان کے آیا ہے۔ اگر ایمان کے بغیر ابراہیم کا باپ آزر بھی آیا ہے اس کو بھی جنت نہیں ملے گی، اور اگر ایمان کے ساتھ فرعون کی بیوی آسیہ آئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آسیہ سے میرا نکاح جنت میں ہوگا، کہ آسیہ کو یہ مقام اور مرتبہ مل جائے گا، وہ جنت میں محمد رسول اللہ کی بیوی بن جائے گی اور ہمیشہ وہ جو ہے جنت کی ملکہ ہو جائے گی اور جنت کی سردارنی ہو جائے گی، جبکہ وہ دنیا میں فرعون کے گھر میں رہتی تھی، فرعون کی وہ بیوی ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے دکھایا ہے کہ اللہ کے یہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی ہیں، اللہ کے یہاں اگر چلتا ہے تو اس کا حکم چلتا ہے، اس کی اطاعت چلتی ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام گزارش کریں گے اللہ تعالیٰ منع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے ابراہیم ذرا اپنے قدموں کی طرف دیکھیے، تو قدموں کی طرف جب دیکھیں گے تو ایک گندگی میں لتھڑا ہوا بجو وہاں پر کھڑا ہوگا اور اس کو ٹانگوں کے اندر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسوائی سے بچا لیں گے کہ دنیا کو پتہ نہیں چلے گا کہ ابراہیم کا باپ ہے جو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بجو کی شکل میں تبدیل فرما دیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں جا کر آباد ہوئے اور آپ کے ساتھ میں آپ کی بیوی اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ کچھ دن وہاں پر، کچھ سال آپ نے وہاں پر قیام کیا، بکریاں پال لی، وہاں کی آبادی چونکہ بہت زیادہ ہریالی والی تھی، سبزہ بہت زیادہ تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد قحط کی وجہ سے وہ گھاس ساری سوکھ گئی اور ابراہیم علیہ السلام کی بکریوں کے لیے وہاں پر چارہ نہیں بچا، تو ابراہیم علیہ السلام نے مصر کو ہجرت فرمائی۔ اب جب مصر کو گئے ہیں تو وہاں پر ایک بادشاہ تھا جس کا نام سنان بن علوان تھا، جو سب سے پہلا فرعون تھا۔ فرعون بہت سارے گزرے ہیں، ایک وہ فرعون ہے جو آج مصر میں پڑا ہوا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے کے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق ہیں، اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے انہی 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے لوئی، ان کی نسل میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بعد کے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پہلے ہیں، اور فرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، تو مصر میں اس وقت جو پہلا فرعون تھا اس کا نام تھا سنان بن علوان، یہ بڑا ہی بدتمیز اور بدخسرت بادشاہ تھا۔ جب
بھی اس کے ملک میں اس کے سلطنت میں کوئی داخل ہوتا تھا تو اس کی بیوی کو چھین لیتا تھا اور اس کے ساتھ بدکاری کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ یہاں پر معاملات ویسے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ گھبرائے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما اور ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ فرعون کو پتا چلا کہ یہاں پر کوئی قافلہ آیا ہوا ہے اور وہ بابل سے آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کوئی عورت ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، تو اس نے حضرت سارہ کو بلوایا اپنے محل میں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس بادشاہ کا قاصد آتا ہے اور فرعون اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ عورت جو ہے تمہارے ساتھ یہ کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ کیونکہ ہر کوئی جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ آپس میں بھائی بہن ہی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ سگے بہن نہ ہو لیکن اسلامی بہن ہے۔ اس نسبت سے ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا کہ میری بہن ہے تاکہ مجھے قتل نہ کر دیا جائے۔ خیر، سارہ رضی اللہ عنہ کو فرعون کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے آپ کی خوبصورتی کو تو حیران ہو جاتا ہے اور آپ کی طرف غلط ارادے سے وہ ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو شل کر دیتے ہیں، یعنی اس کو فالج کا ٹیپ ہو جاتا ہے اور ہاتھ پیر اس کے کام کرنا بند ہو جاتے ہیں اور بدن پر لرزہ اور رعشہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ عورت کوئی معمولی نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجیے، اپنے رب سے دعا کیجیے کہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی اور اس کی وہ تکلیف ختم ہو گئی۔ پھر سے اس نے برائی کا ارادہ کیا، پھر سے اسی طرح کی تکلیف اس کو لاحق ہوئی اور اس بار کی تکلیف پہلی مرتبہ کی تکلیف سے زیادہ تھی۔ پھر اس نے گزارش کی کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ میری تکلیف دور کر دے، اگر اس نے میری اس تکلیف کو دور کر دے تو میں آپ کو آزاد کروں گا، میں آپ کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اللہ نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا۔ تو اس نے جب اس کو معلوم ہوگا کہ یہ عورت جو ہے یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، یہ کوئی بہت ہی معزز اور معظم اور قابل تعظیم ہستی ہے، اس لیے اس نے حضرت سارہ کے ساتھ اپنی بیٹی ہاجرہ کو خدمت کے لیے بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ اتنی عظمت اور مقام اور احترام والی ہیں، میری بیٹی کسی بادشاہ کے گھر میں جائے اور ملکہ بن کر کے رہے، اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ جیسی عورت کی یہ خادمہ بن کر کے رہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ ہاجرہ کو لے کر کے آتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو پورا قصہ بتاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس ارادے سے کہ دوبارہ فرعون کوئی حرکت کا ارادہ کرے، واپس پھر اپنے قافلے کو لیتے ہیں اور فلسطین کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ فلسطین میں آتے ہیں، مقام سبا پر قیام ہوتا ہے، کئی سال رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہاں سے پھر وہاں ایک شہر تھا جس کو حبرون کہا جاتا ہے اور آج کے زمانے میں اس کو الخلیل کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا جو آخری مسکن تھا وہیں پر ابراہیم علیہ السلام موت تک رہے اور وہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسماعیل علیہ السلام کو پھر مکہ میں جا کر چھوڑ کر کے آئے، جبکہ مکہ اس زمانے میں بے آب و گیا وادی تھی اور وہیں سے ابراہیم علیہ السلام نے جا کر اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی تھی۔ وہ سارے واقعات جو آپ نے سنے ہیں انشاءاللہ وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے اگلے ہفتوں میں